ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مختصر حمد و صلاة بعد زی وقار علماء کرام و معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، با مقصد بیانات تساں احباب سن چکے ہو. مزید وقت اجازت نہیں لینا کہ تساں احباب کو کچھ سنایا بنے، لیکن تھوڑی محبت وقت دی نزاکت غالب ہے. تساں احباب دی محبت کو مد نظر رکھیں ہیں. چند معروضات اور چند گزارشات ثواب حصہ پاون دی غرض نال اور اپنی اصلاح دی غرض نال تمہارے سامنے پیش کرنے دا ارادہ رکھدا. دعا ہے اللہ سونا قبول فرماوے، سمجھن سمجھاون تو بعد عمل کرن دی توفیق بخشے. نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا، اے میرے صحابی، جیڑے ویلے صبح کریں شام دی انتظار نہ کریں، اور جیڑے ویلے شام کریں صبح دی انتظار نہ کریں. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح. گویا کہ آپ نے نصیحت کی تھی کہ زندگی دا کوئی وسع نہیں. آپ نے اپنے صحابی دی ذہن سازی کی تھی کہ اے زندگی عارضی ہے، اے دنیا جڑی ہے اے فانی ہے. اگر صبح نصیب ہو بنجے ہو سکتے شام نصیب نہ ہوئے، اور اگر شام نصیب ہو بنجے ہو سکتے صبح نصیب نہ ہوئے. یعنی صبح ہوئے تے اپنی زندگی دی آخری صبح سمجھی، شام ہوئے تے اپنی زندگی دی آخری شام سمجھی. گویا کہ فکر دی وہی گئی ہے بھئی اپنی آخرت، اپنی موت، مرن تو بعد دی زندگی دی فکر کرنی ہے. دنیا تا جڑی اے عارضی ہے، دنیا کو حیثیت نہیں دیونی، آخرت کو حیثیت دیونی. اگلی حدیث، نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیحت فرمائی ہے کہ اے میرے صحابی، تو دنیا دی زندگی ہے چھے ایویں اپنی زندگی گزاری دنیاوی عارضی دنیا ہے چھے کہ جیویں کوئی بندہ پردیسی تے مسافر زندگی گزریں دے، یا جیویں کوئی انجان بندہ زندگی گزریں دے کہیں علاقے چھ ان سوہم بن کے زندگی گزار اور مسافر بن کے زندگی گزار. کن فی الدنیا کانکا غریب او عابر سبیل. اور تو آپ کو پتہ زیادہ ہے کہ مسافر دی سفر دے دوران کیا کیفیت ہوتی ہے. میں اور توڑے علاقے وچوں گزرا، مسافر خانے وچوں خنگاہ توں، بہاول پور توں، ہی رستے توں، احمد پور توں. چونکہ میں مسافر ہو سا، میں اتھو دے کالونیاں کو، اتھو دے ٹاؤنے کو، یا اتھو دے بلڈگیں کو، یا اتھو دے پلازیں کو دیکھ کے متاثر نہ تھی سا.
اور نہ ہی میرے دل چ یہ شوق پیدا تھی سی کہ یار میرا بھی یہ سارا معاملہ ہی میں ہو گیا، میں یوں کو جی سمجھ کے اگنور کرے سا کہ میاں میرا جب علاقہ ہی نہیں، میں کیا ضرورت ہے معلومات گنن دی، جب میں ادھر رہنا ہی نہیں، میں کو کیا ضرورت ہے اتھوں دے پلاٹیں دے ریٹ پوچھن دے، جب میں اتنا مستقل رہائش پذیر ہی نہیں ہونا تو میں کو کیا ضرورت ہے اتھوں دے ڈیٹے حاصل کرن دے۔ ہی واسطے مسافر بندہ جڑا ہے وہ اپنے سفر والے محل، سفر والے موقع اور سفر والی جگہ نال دلچسپی نہیں رکھدا، اور آن جان بندہ جڑا ہے پردیسی کتیں پھاس وجے کوئی ان سوہا بندہ او کو کیا ضرورت ہے کہ یہ مکان کہندا ہے تے کتی مرلے تے کتی لاگت ہے وہ بھی کدے نہیں دلچسپی گندا۔ نبی کریم علیہ السلام فرمائے تسائیں پوری دنیا این طریقے نال رہو کہ جی میں کوئی ان سوہا بندہ رہ دے یا مسافر بندہ رہ دے، گویا کہ آپ نے تعلیم دیتی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے تے دنیا میں چرا ہے کہ دنیا نال پیار نہیں کرنا، حیثیت نے ہونی ہے تے آخرت کو حیثیت نے ہونی ہے۔ تریجی حدیث تھوڑا ہی دا والیم کھول لے ہو، ایکو بھی تھوڑی کھول لے ہو، جی میں سر دیواری بنے دے ہو نا سپیکر اوہ ہی بناونے بھامے مائی میں آرام نالی بولا ادھر شفقت کرے سو۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث تھوڑا جہاں مزید والیم کھول لو انہی مہربانیوں سے۔ نبی کریم علیہ السلام دی ایک تریجی حدیث تھوڑا جہاں میرے دیکھ سو میں اے حدیثاں والا توارے کنے سندا بھی ہاں، میری توجہ توالو ہے تو تواری توجہ میرے ہونی چاہی دی ہے کہ نبی علیہ السلام دی نصیحت کیا ہے، اور این ادھی رات دے ٹائم میں پوری کائنات دے سردار دیاں مٹھاں باتاں توارے سامنے چھیڑ بیٹھا انشاءاللہ ان دے اندر سکون نصیب تھی سی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک تریجی نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا ذرا غور کرے سو، لو کانت الدنیا عند اللہ مثل جناح بعوضۃ ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء۔ نبی علیہ السلام فرمایا اگر یہ دنیا دی حیثیت اللہ دے ہاں، اگر یہ دنیا دی حیثیت دنیا دا وزن اللہ دے ہاں مکھی دے پر دے برابر ہوئے ہاں، مکھی نا مکھی دے پر دے برابر اگر یہ دنیا دی اللہ دے ہاں حیثیت ہوئے ہاں تے اللہ کیا کرے ہاں؟ دیکھو میرے بھائی میرے دیکھو بھائی اللہ کیا کرے ہاں؟ اللہ تعالیٰ یہ دنیا چ رہنا لے کہیں کافر کو پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کرے ہاں۔ یہ گال تو سمجھ نہیں آئی میرے خیال ہے میں تو سمجھے نا، دنیا دی حیثیت مکھی دے پر دے برابر ہوں دی مچھر یا مکھی، اللہ کافر کو ایک پانی دا گھٹ بھی نصیب نہ کریا، کیا مطلب؟ مطلب تطبیق کیا ہے؟ تطبیق ہے بھئی کافر اللہ دا دشمن ہے یا نہیں، باغی ہے منکر ہے یا نہیں، تے اللہ کافر کوئی بہن کچھ دیتا ہویا ہے یا نہیں، کافریں کو لئی سب کچھ ہے نا، دنیا ہے یا نہیں ڈھیر ساری۔ اگر دنیا دی حیثیت اللہ دے نزدیک ہوندی تے اللہ دنیا جڑی ہے اگر حیثیت علی ہوندی دنیا تے اللہ کریں کافر بندے کو دنیا اپنے دشمن کو دے کے ہی دا مطلب ہے کہ دنیا دی اللہ دے ہاں حیثیت بولیں دے نہیں یار، اگر حیثیت ہویا تے اللہ کافر کو کرے ہی نہ دے ویا، کافر کو اگر اللہ نے دنیا دیتی ہو یہی دا مطلب ہے دنیا دی اللہ دے ہاں حیثیت۔ بولو بھئی کتنا حدیثاں تھی گا ترائے یاد کریں نا بیٹھے۔ چوتھی بات نبی کریم علیہ السلام میں گزر دے پیانتے ہو بکری دا مویا ہویا بچہ، بڑی مشہور بات ہے سنی بندے ہو، صحابہ قرآن کو آپ نے فرمائے گھندے ہو میں دیکھے مول گھندے ہو میں بچے نا، آپ کو صحابہ عرض کرنے لگے بکری دے مردے بچے دی کیا حیثیت ہے، اسائیں مول کی میں گھنوں درہم دینار پیسے کے دو آنو اے کیوں دے ہوں اسائیں دی حیثیت ہی کہنی۔ آپ نے فرمایا میرا ارادہ بیچن دا کہنا ہے نہ ہی تو کو خریدار بناون دا ہے، میں صرف تو کو سمجھاونا ہا کہ جی میں تسائیں کو حقارت دی نظر نال پیڑے دے ہو نا بکری دے مردے بچے کو، اللہ بھی دنیا کو ہی حقارت دی نظر نال دے دے۔ الدنیا احوان والاللہ، یہ جڑی دنیا ہے اللہ دے ہاں زیادہ مطلب ہے گھٹیا چیز ہے، یہ بکری دے مردے دے یہ مردہ بچہ ہے جڑا یہ توارے نزدیک کوئی وزن نہیں رکھدا، اللہ دے ہاں بھی دنیا دی کوئی حیثیت گویا کہ بات سمجھائی میں نہیں پیئے کہ حیثیت کیڑی شے کو دیونی ہے، بولو نال نال کتنا حدیثاں تھی گا میں دیتا بیٹھا طلباء بھی بیٹھن تے طلباء کو دا لازمی کھڑا کرنے بھی میں سمجھو کلاس ہے ہی نہ دی جڑی کل لگڑی ہے، کچھ طلباء کو میں جان دا بھی ہاں تے کچھ کو نمی جان دا تو بلائی آپ جان گھنسوں ایک دوجہ کو کیڑا کو ٹائم لگ دے ہیں ہاں
تے ہون ہی ٹائم چلو سارے طلباء ہیں اساتذہ علماء دے علاوہ تسا احباب نہیں میں سمجھو دین سیکھنے تے ایسا ہی سیکھنے رال مل کے لیکن میں نال سنسنا تو رکھیں ایویں ستے مجمع کوئی ضرورت کہہ نہیں کوئی فائدہ کہہ نہیں میری کوشش ہو سی کہ تسا احباب فریش تھی کے بھی بنجو توڑے ایمان چیز اضافہ بھی تھی وے اور ساکو اللہ اجر ثواب بھی دے وے تے انشاءاللہ سکون بھی نصیب تھی وے سارے آنکھو انشاءاللہ یہ ان کتنی حدیث تھی گئی ہے ہاں جی سارے یاد کر میرے کئی ہو جائیں دوستن میں جانداں تحدیث نعمت دے طور تے آدھا جڑے دنیا دار ہیں لیکن اللہ دے فضل نال جمعہ دا خطبہ باقاعدگی نال پڑھینن صرف تقریراں سن کے یاد کرنن ولا او پکینن تے ولا کیا کرنن جمعہ دا خطبہ دینا عالم نہیں مطلب مدارے سے نہیں پڑھے ہوئے لیکن یہ شوق ہے انہیں پروگرام سنن دا علماء کو سنن دا ہی واسطے نیت رکھی کرو نبی علیہ السلام کی ایک بھی حدیث ہے آپ نے فرمایا تائے صاحب تو دینار تائے صاحب تو درہم جیڑا ہے نا پیسے دا پجاری درہم دینار دا پجاری درہم دینار نال محبت کرنا لائے پیسے نال محبت کرنا لائے آپ نے فرمایا اے بندہ ہلاک تھی گئے اے بندہ برباد تھی گئے انہا مطلب ہے ایدے نال پیار نہیں کرنا کتنا پیار کرنے آخرت نال کتنا بھائی بولو کتنا کتنی حدیثاں تھی پانچ یاد رکھو ذرا مرڑے کو نبی کریم علیہ السلام دی ایک حدیث ہے آپ نے یہ ساری باتاں صحابہ کرام کو سمجھا اور ساتھوں بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں آپ نے فرمایا ہاں بھائی عصر دی نماز آپ نے پڑھائی فقام مسرعا آپ نماز تو بعد فوراں کھڑے ہوئے تے ایمیں جلدی نہ لگے گئے حجرہ عائشہ میں واپس آئے فرعا تعجب ہیں صحابہ دا تعجب نہیں ٹھنے پوچھنے کیا مسئلہ ہے انہیں کسی میں گئے ہو تو درک جیں ولا والا جاؤ خیریت تے ہے آپ نے فرمایا سونے دی ایک گٹھلی میرے گھر حجرہ عائشہ پئی آئی تے میں نماز پڑھ جے میں کو خیال آئے اے نہ ہوئے کہ میں کو موت آ بنجے تے سونے دی گٹھلی بچ بنجے تے اللہ پوچھ گی نے تے میں کیا جواب دے سا میں جلدی نال آکھایا اے عائشہ سورج لہن کے پہلے سورج دی گٹھلی اللہ دے نام تے تقسیم کر دے جے میں اگر ہی دنیا تو لگا گی ہوں اے بچ گئی رب نے پوچھ گی دا تے میں کیا جواب دے سا سونے دی گٹھلی غروب تھیون کے پہلے خرچ کرن دی خاطر درکنا ولا ونجنا ونج کے آکھنا ایسا خرچ کر دے ولا واللمنا ولا صحابہ کو ڈسنا گویا کہ صحابہ کو تعلیم مل دی پئیے کہ دنیا دی حیثیت نہیں حیثیت گڑی شاہدی ہے بولو بھئی لتاں سے جا کر بہو اگے ہوئے بدنام آئے ہیں لدیس حسا یہ قرآن مجید علماء اہل علم ہیں کیونکہ کیمرے لگے پہ ہوندہ نا بڑا ہی ٹائم تو لوگ ہیں تو ادب دیکھنے تے انشاءاللہ والدین کو قبول کرنے قرآن و حدیث کو سمجھنے انہا بڑا کردار ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سی یہ تھوڑا جائے انشاءاللہ توجہ کرے سو نا بات سمجھے کتی حدیثاں تھی کیا ہاں جی بلا سوچ گنو چلو سوچ گنو پانچ ایسی ہیں چھی کو شاشادن پانچ کو پانچ تو بھائی کوئی شاشو پانچ ایس پاڑی تھا چلو تمہاری مرضی ہاں جی ٹھیک ہے ہاں جی انہیں ساری حدیثیں دا مطلب ہے بھی دنیا دی بولو یار دنیا دی بولو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دنیا جڑی ہے اے سائے دی مانے دے تے جڑی آخرت اے سورج دی مانے دے یعنی کیا مطلب یعنی جڑے ویلے بندہ اپنے سورج کو اپنے کنڈ دے پیچھو چا کرے تے اپنا سایہ تے اپنا پچھاواں اپنے اگو چا کرے تے کوشش کرے کہ میں اپنے سائے اور اپنے پچھاویں کو پکڑن دی کوشش کراں یا میں اپنے سائے کو قید کرن دی کوشش کراں تے کو ملن دی کوشش کراں سورج پیچھو سی بندے دا اپنا سایہ اگو سی اے اپنے سائے تے پچھاویں دے پیچھو بھجن دا ارادہ کرے اللہ دے نبی فرمائے بھجدہ راسی بھجدہ راسی بھجدہ راسی اے جیویں دوڑدا ویسی بجدا ویسی اوے پچھاواں تے سایہ بھی اوتے دوڑدا ویسی سایہ کو ہاتھ نہ لاوانڈے سی اگر تھک کے پکھرو پانی ہو کے پسینو پسینہ ہو کے ٹینشن گن کے کھڑ ونجے تے روک ونجے تے اپنا روخ پھیرے چا روخ اپنا سورج دی طرف چا کرے تے سایہ تے پچھاویں کو کنڈ چا دے وے نبی کریم علیہ السلام فرمائے ایک قدم چاون دی دیر ہو سی والے کیا کرے سی والیو پچھاواں جڑا پڑھے ملن نہ پیا دینا آئی لپھن نہ پیا دینا
دائی دھرکن نہ پیا دے دائی ہاتھ نہ پیا لاونے دائی جو ہی سورج دروک کر کے قدم چاہتے یو بچام ہاتھ بات کے آپ پیچھو لگن لگ گئے انہا مطلب جنہ بھی سامنے رکھنی ہے آخرت سامنے رکھنی ہے دنیا یہاں پہ مل ویسی آخرت بھی بولو بھئی دنیا سامنے آخرت پیچھو دنیا ہی گئی ہتھنا منڈے سی جی میں پچھا میں ہتھنیا آخرت بھی بولو بھئی انہیں سارے حدیث کتی حدیث ہم تھی گا جی قاری عبدالمتین صاحب تگڑا تھی گا میں انعام لے منے آج انشاءاللہ انعام لے منے انشاءاللہ پتہ نہیں اے پتہ کو نہیں کیا دے منے برال انعام ہوسی انشاءاللہ 7 حدیثاں تھی گا بلا بھی دورے سا چاک سوتا نبی کریم انہیں سارے حدیثیں دا پتہ لگ دے بھی کیڑی شہدی حیثیت ہے سارے جواب دو کیڑی شہدی حیثیت ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیڑا بندہ ہے تو نے وچو جڑا موت کو یاد کریں دے تے کتنا یاد کریں دے ہو صحابہ کرام آدن اللہ دے نبی اسا ایک نماز پڑھو سا کو پتہ نہیں ہوگا اسا اگلی نماز پڑھ سکتے ہیں یا پہلے موت آوے سی آپ نے فرمایا کوئی فکر کہنی تو علیہ موت دی اللہ دے نبی تو علیہ وچ کتنا فکر ہے آپ نے فرمایا میں اتحیات تے بیٹھا ہوں سجے پاسے سلام پھیرا میں کو پتہ نہیں ہوگا میں کھبے پاسے پھیر سکتا یا نہیں گویا کہ امام کائنات نے یہ بھی فکر دیوائیے ہر ویلے اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے ہر ویلے اپنی آخرت کو یاد کرنا چاہیے ہر ویلے اپنے انجام کو یاد کرنا چاہیے امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے پوچھا اللہ دے نبی نے فرمایا تو نے جو سیانا بندہ کیڑا ہے تنا بندہ کیڑا ہے اللہ دے نبی کون ہے تو سب آزاد فرما چھوڑو اللہ تے اللہ دے رسول جان دین یا اللہ جان دے یا تسا جان دے ہو کیونکہ وہی اندی ہے تو آلو امام کائنات نے فرمائے میری امت دے وچو او بندہ دانا ہے او بندہ سیانا ہے جڑا بندہ اپنی موت کو یاد کی تیراوے جڑا بندہ اپنے مرن دے بعد دے منظر کو یاد کی تیراوے جڑا بندہ اپنے آپ کو پھٹے تے لیٹن تے یاد کی تیراوے جڑا بندہ اپنی قبر کو یاد کی تیراوے جڑا بندہ اپنے معاشر کو یاد کی تیراوے یہ دنیا دی کوئی حیثیت نہیں اللہ نے قرآن کریم جی یہ بات سمجھئی ہے اللہ فرمے دے دنیا والو یار سے زندگی ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق سب شہ فنا تھی مننی ہے جڑی شہ توارے کے ہر شہ رانی ہے جڑی شہ کہنے کے بولو وما عند اللہ باق یعنی جڑی شہ آخرت ہے جو کیا رانی ہے باقی نیندر نہ کرو بڑا سفر کرایو ہیڈ 5 نادتے اوچتے پروستی مقبول رہی یہ سارا سفر چڑھ تھی سی میں خود سارے نہ پتہ نہیں کیڑا کیڑا کڈو آیا بیٹھا این واسطے میں سارے بزرگیں کو میں دے دا بیٹھا تے جیڑا میرے توجہ کر جتنا گوڑ اتنا مٹھا جے کو نیندر ڈھیر پریشان کی تھی پیو نا وہ اٹھی کھڑے اپنی جات ڈو میں ٹوٹ سی طبیعت ٹھیک تھی ویسے یا جا تبدیل چا کرے یا گولے چھوڑنے وے جے سٹیج تو کہیں کو نیندر آئی بیٹھے ہوئے تو سا میں گزر آنکھ میں رہے او والمائیں سنبھال گئے یہ کیونکہ انہیں کو تسا لے دے بیٹھو میں کہیں دے دا بیٹھو سٹیج تو آنے ذمہ ہے تو تسا میرے ذمہ ہو ٹھیک ہے بھائی ہاں ہون توجہ میری طرف کرے کیڑی شاید حیثیت ہے اونچا جواب دو اونچا ہاں اونچا وہ میرے سونے بزرگوں اونچا جواب ہے کیڑی شاید حیثیت ہے کیڑی شاید حیثیت ہے دنیا دی کوئی حیثیت نہیں ہون میں جڑی حدیث سنا من لگا نا کتی نمبر تھی گا وہ ششو پنجالا چکر اللہ تو آگوش اللہ بس کے آمین آخو اللہ اے بس کے تو سونی گال ہے نا ہون اگلی گال سنا ہے ذرا نبی ایک اے ہون حدیث گور نال سننی ہے جاگ دے بیٹھے ہو جر لے آنسو میں بس چکر ایسا انشاءاللہ میں ساری گاڑی جہاں بریکاں شریکاں ٹھیک ہیں لیدر بھی نمیں پاتی ودے ہونے ہیں ہر ویلے جتھا آگ سو ہینڈ بریک چھے گل کئی علماء ہوندے نا جڑے آخری گال کریں 40 منٹ لا دے سادہ او چکر کہی دی
نبی کریم علیہ السلام ایک باری اپنے بیوی نال اپنے ازواج نال اپنے گھر والے نال ایک لفظ سے غور کری آپ ناراض ہو گئے ہیں تے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگائی اللہ دے نبی ناراض ہو گئے ہیں آپ نے آ کر کے حضرت سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھے عائشہ اللہ دے نبی کیوں ناراض ہو گئے ہیں حضرت اماں جان نے فرمایا جی میں نبی پاک دی گھر والی ہاں ہی میں توالی بیٹی سیدہ حفصہ بھی نبی پاک دی گھر والی ہے اپنی بیٹی کے پتہ کرو کہ کیوں ناراض ہو گئے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کے پوچھا نبی کریم کیوں ناراض ہو گئے آکھن لگے بابا جی میرے علم اچ کہیں نہیں آپ نے فرمایا چاہے دسا والے ہن کتھاں آخر کوئی وجہ دسا ہن کتھاں کیڑی جات ہیں آکھن لگے فلانی جات ہیں فلانے صحابی دے گھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگے گئے اتھاں جڑے ویلے گئے تے ایک صحابی باہر کھڑائی دروازے دے ہوتے نبی کریم علیہ السلام اندران حضرت عمر نے سلام کی تے نال سلام کرن دے بعد فرمائے نے اے نبی پاک کو اطلاع دے ہو کہ عمر بن خطاب آیا کھڑے توارے نال ملنا چاہتے اللہ دے نبی کو اطلاع دے من دی خاطر صحابی نے انکار کر دیتے کہ نبی سے ناراض ہوئے سن حضرت عمر جلالی طبیعت دے انہاں کہ نہیں ایک باری میرا آنکھو تو صحیح وہ بندہ لگا گئے آدھے اللہ دے نبی عمر آئے کھڑن ویسے تو سب پابندی لائی ہوئی ہے کہ کوئی بندہ اندر نہ آوے اور حضرت عمر اجازت طلب کریں دن امام کائنات نے فرمایا عمر کو انتظار کیوں پہ کرویں ہو حضرت عمر کو اندر آمن دی اجازت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے جو ہی دروازہ کھولیا ذرا توجہ طلب جملے ساری کائنات دا سردار جناب محمد کریم علیہ السلام سامنے فارش دے ہوتے چٹائی تے تڈی بچھا کے اللہ دے پاک نبی چٹائی دے ہوتے ستے ہوئے وَهُوَ مُزْتَجِعٌ عَلَىٰ حَسِيرِهِ چٹائی وچھی ہوئی ہے تلی وچھی ہوئی آپ نے اپنے بدن مبارک تو چولا تے کرتا مبارک لہایا ہویا ہے آپ ہی میں چٹائی دے ہوتے ستے ہوئے آپ نے اپنا روخ انور پرلے پاسے کیتا ہویا ہے تے آپ دی کانڈ مبارک دروازے آلے پاسے آئی حضرت عمر نے سلام کیتا امام کائنات سلام دا جواب دے من دی خاطر کروٹ بدلی نے پاسا تبدیل کیتے نے چہرہ انور اپنا دروازے آلے پاسے کیتے نے تے ڈٹھے نے حضرت سیدنا عمر آئے کھڑن حضرت عمر دی دید پائے گئی ہے امام کائنات نے جیڑا اپنا پاسا مبارک تڈی تے چٹائی دے اتے بچھایا ہویا او جڑے ویلے اتے آئے پاسا آپ نے جڑے ویلے کروٹ بدلی ہے تے اپنا رخ دروازے آلے پاسے کیتے نے تے والے کیا آئی کہ آپ دے کندھے مبارک تے تڈی تے چٹائی دے نشانات پہ نظر دے حضرت عمر دے نظر پائی امیر المومنین دے اکھاں میں جو آنسو آ گئے امام کائنات نے فرمایا عمر روندہ کیوں کھڑے تیرے رومن دی وجہ کیا ہے آدھے اللہ دے نبی تُساں ساری کائنات دے سردار ہو کیسر ہو کسرا جڑے ویلے سمدن ایران تے عراق دے بادشاہ جڑے ویلے سمدن مخمل دے ملائم نرم بستر بچھا کے سمدن اللہ دے نبی تُساں سید الکونین ہو تُساں تاجدار ختم نبوت ہو تُساں امام الانبیاء والمرسلین ہو تُساں شفیع المجنبین ہو تُساں رحمت للعالمین ہو اللہ دے نبی تُساں ساکی کوثر ہو ساری کائنات دے سردار ہو توالی کیفیت لے کے میں عمر کے برداشت نہیں ہویا اگر توالی اجازت ہوئے تواڈے واسطے نرم و ملائم بستر دا انتظام کرا دے ہوں تاکہ تساں آرام نال سن دے رہو سارا نہیں لوگیں دے تانے برداشت کریں دے ہو ساہر آدن شاعر آدن مجنون آدن سارا نہیں لوگیں دیاں تکلیفاں برداشت کریں دے ہو تو اکو ریسٹ دی ضرورت ہے تو اکو آرام دی ضرورت ہوندی ہے تڈی تے سمنا بندے تو اڈائے سمن اللہ حال دے کے میں عمر کے برداشت نہیں ہویا اللہ دے نبی جے اجازت ہوئے تو اڈے واسطے سونا جیاں بستر بناؤ امام کائنات نے کیا جواب دیتا آپ نے فرمایا عمر چنگے
تے نرم تے ملائم مخمل تے بسترے دی بات کر کے تو میں آمنہ دے لال کو اللہ کے دور کرنا چاہتا ہے. یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے. اللہ نے قرآن فرمائے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ. اللہ بے مقام تے دے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اینا مطلب ہے حیثیت کیڑی شاہدی ہے؟ بولو بولو کیڑی شاہدی ہے؟ دو مہینے میرے سونے نبی دے حجریں چولھیں گھر بھانا بلدی ہے. اینا مطلب حیثیت کیڑی شاہدی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آدھنا سکائی کی نہیں بھارا بکھے ہوندے آسے کھندے پیندے کشے کہنا آسے. اینا مطلب حیثیت کیڑی شاہدی ہے؟ نبی پاک فرمیدن میرا دل دے اللہ احد پہاڑ کو سونا بنا دے وے تے والا میرا دل دے میں ترائے دین دے اندر پورے پہاڑ سونے کو خرچ کر دے ماں. اینا مطلب حیثیت کیڑی شاہدی ہیں؟ بولو بھائی کیڑی شاہدی ہیں؟ میرے نبی سی انتقام نہ گھندے ہیں معاف کر دینے ہیں. واضح مطلب ہے کہ کیڑی شاہدی حیثیت آپ درگزر کر دینے ہیں. واضح ہے بھی کیڑی شاہدی حیثیت ہے؟ بولو بھائی نبی کریم علیہ السلام اکثر قرآن کریم دی جڑے ویلے آیات بینات تلاوت کریں نا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آدھن میں ایک رات امام کائنات دی نماز دیکھن دا ارادہ کیتے میں اللہ دے پاک پیغمبری میں قیام اللیل شروع کیتے. رات دا قیام میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی ہے. فاتحہ دے بعد آپ نے سورۃ البقرہ شروع کر دیتی ہے. سورۃ البقرہ پڑھتے کھڑے ہیں. حضرت حذیفہ دن میں سننا کھڑا میں جڑے ویلے سورۃ البقرہ مکن دے قریب آئی 3.25 سپاریاں دی منزل بن دی ہے. حضرت حذیفہ دن میں سمجھ گیا نبی سے ان رکوع کرے سن سجدے جوئے سن, لیکن آپ نے جو ہی البقرہ مکائی ہے آپ نے سورۃ آل عمران شروع کر دیتی ہے. آل عمران پڑھتے والے جڑے ویلے مکن دے قریب آئی ہے میرا خیال آ بھئی ہونے مکا کے رکوع کرے سن, لیکن آپ نے سورہ آل عمران دے بعد سورۃ النساء شروع کر دیتی ہے. امام کائنات اے جڑا وڈا لمبا قیام کھڑے کریں دے ہیں تے میں ڈٹھے آپ قرآن کی میں کھڑے پڑھ دے ہیں ایمیں اچھا تے سونا کھڑے پڑھ دے ہیں. آپ دے پڑھن دا انداز ہے وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَا وَإِذَا مَرَّ بِآيَةٍ عَذَابٍ تَعَوَّذَا. جڑے ویلے قرآن پڑھ جیں رحمت الہی والی آیت کریمہ آوے اللہ دے نبی کھاڑ کے تے اللہ کے رحمت دا سوال کریں دیں. تو جڑے ویلے عذاب والی آیت آوے والو تا رک ونجنا تے رو کے عذاب الہی دی پناہ مانگ دیں. این انداز کے پتہ لگ دے میرا نبی رب کو راضی کریں نا. تین دا مطلب ہے کہ دنیا دی کوئی حیثیت نہ آئی اللہ دے نبی دے نزدیک. کیڑی شاہدی حیثیت؟ اس آج 8-9 حدیثاں دا مطلب ہے کہ دنیا ہے کچھ نہیں بھائی جان. ترائے چیزیں دی جنگ ودے لڑ دیں بزرگو. ساری دی جنگ کتی چیزیں دی ہے؟ نمبر 1 نا سادہ ہوئے. سادہ نہ ہوئے بھائی بگال ختم. یہ پہلی جنگ. دوسری جنگ سادہ لباس اچھا ہوئے VIP کاٹن کرنڈی بہترین. نمبر 3 سادہ مکان اچھا ہوئے رہائش جگہ جھیڑا جگہ دی وجہ تو جھیڑا لباس دی وجہ تو جھیڑا نا دی وجہ تو. یہ تریے چیزاں تبدیل تھی ونجن جنہ بندے دی روح نکل ونجن. نا تبدیل تھی میں دے خان جام ملک سردار چودری لمبردار نواب سارے نامیں دی جاتے ہی کو نامیں. حضرات جنازہ تیار ہے نہ گیا. حضرات جنازہ خان صاحب آگئے نہیں کوئی نہیں آدھا. سردار صاحب آگئے نہیں کوئی نہیں آدھا. حضرات جنازہ تیار ہے
تے لباس بھی تبدیل ہو گئے جڑے لباس دی جنگ ودے لڑدے آسے وہ لباس کفن اس تبدیل ہو گئے تے والے جڑے مکان دا رولا وہ مکان ہی چوکڑ کے مکان دا نا قبر بنا دیتا گئے قبر تیار ہے مکان بھی منٹیں تیار ہوئے کفن بھی منٹیں تیار ہوئے تے اعلان بھی منٹیں چوئے اللہ قرآن چاہتے دنیا کائنات والے ہو اے ہر شاید وقت ڈسیں دی پئیے کہ دنیا آر دیئے اے رات چل دی پئیے رات مک ویسی ڈیاں ویسی اے رات ڈس کے میں دی پئیے او میاں دنیا آرزی ہے اگر ڈی ہوئے تا ڈی میں دا پیاں دے ہر ڈی دی دیگر تے بڑھ دی دیگر ڈسیں دی پیاں دیئے اے دنیا آرزی ہے اے ہر بڑھڑا بندہ چٹے چٹے بال ڈسیں اے نکے نکے بال ڈسیں کہ دنیا آرزی ہے اے سارا دنیا دا نظام تے تبدیل اے سارے مسائل آدھر اے دنیا آرزی ہے اے قبرستانے کے پتہ لگ دے کہ دنیا آرزی ہے اللہ دے جنہ بھی سوچا کر آخرت دے بارے سوچا کر جنہ بھی فکر کی تھی کر آخرت دے بارے فکر کی تھی کر آخرت دی فکر کرنا تیری ذمہ داری ہے تیری دنیا بھی سونی کر دے سو تیری آخرت بھی سونی کر دے سو اللہ دے جنہ بھی ترجیح دے آخرت کو دے ایمیں دے جی میں نبی دے یار دے دیان ایمیں آخرت دی حیثیت بڑھا جی میں نبی دے یار بڑھے دیان اللہ دے نبی دے یار جہندہ نائے حضرت صہیب رومی رضی اللہ ہو بولو حضرت صہیب ایک وجہ کے 40 منٹن میں دیکھیں انشاءاللہ دو کر چھوڑوں یا دو کے پہلے مکاؤں اچھا چلو جزاک اللہ خیر بارک چلو صلاح نال کام چنگا ہوں دے آج کل تو مولوی آدھنے کر سود ہے جی رضا مندی ہوئے دی جائز توبہ کرو یارہ ہی نے مولوی کرو یا اللہ بچاوے ہر جاتے آدھن رضا مندی ہوئے تو ٹھیک میں وطو ہو ڈیٹھے بھی رضا مندی گھن گنو دسواں بلا کیڑی شاہدی ایسی آتے دسو اچھا ایک گال دسن تو میں کدہیں کہیں جلسے تے دیر نال نہیں گیا اوہ میں کو بلائی رکھ دن دیر نال سٹیج تے آمنن تو آڑے کے بھی پہلے پہنچ دا رہنا میں جلسے تے ہر جاتے جتھا ہی اللہ دے فضل نال میں وینا پہلے پہنچ دا کوئی بندہ گلہ نہ دے سی بھی مول سے لیٹ تھے یہ تو آرے ذہنے چوبے اوہ میں کو آدن بابا تو تھکا ودیں بھامے میں نہ ہی تھکا وداؤں اوہ بیمار تھی من پائے وینا چنگے چوکے بندے کو آخنا دیکھ وہ تو ڈھاندا میں نہیں اللہ دا بندہ دیکھ وہ آنے کٹھے ودیں لگ دے تیرا جگہ رہا ہے او سمجھو سویرے ہو کو 102 تے ضرور بخار ہو ایمیں یہ کہنا بل مائیں پیچھے تان چوڑا تھیا رہ گیا بھی حقی میں تھکا ہوتا بل اتھا اے ریٹھم جو تو آڑا حال ہی تھکا واٹالا تھکے دکھانے میں بیٹھے انشاءاللہ آنکھو سارے سبحان اللہ اچھا آنکھو الحمدللہ اللہ دی قسم قبولیت دا وقت ہے ربا سارے پلے کشے نہیں جے ایو باہن قبول چا کر رہے ہیں تو سادہ آمن سجایا ہے قبولیت دا وقت ہے میں مسافر بھی ہاں وقت بھی قبولیت دا مسافر دی دعا ارادہ نہیں تھی دی اللہ تیرے کے کچھ نہیں سے مانگ دے ہکا دعا ہے دلی دعا ہے اللہ جیتے ہیں جیندہ رکھ اسلام ایمان تے جیندہ رکھ اللہ آزمائشیں کے بچا کے رکھ اللہ جی میں اتنا کٹھے ہیں میں اپنی بہشتے چی کٹھا کر دے کیڑی شہدی عزیز ہے کچھا جواب رہے ہو صحابی دانا کی دم حضرت میرے نبی سی فرمائے حبشے وچوں سب تو پہلے جنت حضرت بلال ویسن فارسی چو سب تو پہلے جنت حضرت سلمان ویسن روم چو سب تو پہلے جنت حضرت صہیب ویسن تے آپ نے فرمایا انا سابقن بالعرب عرب دے وچوں سب تو پہلے جنت چو میں محمد کریم ویسن صلی اللہ حضرت صہیب رومی مکے دے بہن وڈے تاجران پیسہ ہا کروڑاں پتیاں یہ دیکھو نبی سی مکہ چھوڑ کے مدینے گئن حضرت صہیب سوچندن کیا فائدہ ہی پیسے دا جیتھا نبی دا پیاری نصیب نہ ہوئے چھوڑا پہ اٹھائی من کاروبار کرے سوں ارادہ کیتے نے گھر کو سنبھالے نے تالا مارے نے نال مہاڑی دے تلے میں کھڑا کھچے نے درہم دینار سکے اشرفیاں پیسے وچ پورے نے میں کہیں موقع ملیان کڑ سوں چابی بھی نال وچ سواری تیار کروڑا پتی بندہ ہے مکے وچو وینا پہ مدینے نا صہیب رومی ہے مکے آجیں روک کی دے انہیں گے کہنا ونجھڑے سوں توں وینا ہی سڑے مکے دی منڈی کمزور تھی سی وڈا تاجر تا توں وہیں نہیں سے ونجھڑے حضرت صہیب آدن میں ویسا انہیں نہیں سے ونجھڑے
حضرت صہیب آدن میں بھیسا میرا بابا نبی پاک دے بغیر گزارا نہیں تھی نا کروڑا پتی بندہ تے آگے دی میرا گزارا نہیں تھی نا انہیں کی گزارا تھی بھی نہ تھی بھی سوال سادہ تیرے بغیر گزارا نہیں تھی نہیں سمجھانے میں اچھا ہی دیکھو حضرت صہیب رومی آدن اچھا وہ کی میں راضی تھی سو موہو کڈھو جی میں آدھے ہو میں تو کو راضی کرنا میں کو ونجان دے ہو انہیں آپا سے گڑ بڑ کی تھی ابھی انجی شرط لاؤں جڑی صہیب مان نہیں نہ سکے جڑی صہیب انہیں کے منے سے حضرت صہیب آدن کیڑی آکھر لگے نگر مکے وچوں مدینے ونجنا چاہندے ہو ولی میں کرو اپنا مکان سارے حوالے کرو تے اپنی جمع پونجی درہم دینار بھی سارے حوالے کرو تے جڑی سواری تے چڑھے بیٹھے ہوئے سواری بھی سارے حوالے کرو اگر ونجنا چاہندے ہو تے پیدل لگے وجو لیکن انہاں پاگلے کو پتہ کہنا جہدی نظر آخرتیں ہوئے اوال سواریاں تے مالو متا جو کہنی دے داؤں تے جہدے دل چ نبی پاک دی محبت ہوئے والو ساریاں چیزاں کہنی دے داؤں حضرت صہیب رومی آدھن شرط منظور ہے انہیں کہ سوچ گن منظور ہے ایک گھنو سواری دی مہار منجو پہ میرے دروازے دی چوکھڑ دے تلے مٹی ہٹے سو پوری جمع پونجی ہے چاہ گھنو تے نال چابی بھی نال چابی بھی یہ دیکھو مکہ بھی چوٹور پائن کروڑا پتی پر ویندہ خالی جیب ہاتھ کا شکائی کوئی گال نہیں والا صحت ملی تا مال کما گنسوں پر آخرت رول گئی تا صاحب شاہ رول ویسی کیڑی شاہ کو ترجیح لیتی نے اور میرے دیکھو میں جملے علامہ چاہنا کیڑی شاہ کو ترجیح لیتی نے تو سا عمر حج تے گئے ہو سو مکہ مدینے اللہ سفر ریٹھے بے آج کل تے آبادی بھی ہے تے روڈ بھی ہے اون ولے کیا کیفیت ہو سے حضرت صہیب رومی ساری رات پیدل سفر کریں دے رہ گئے بھوک لگیا درختان دے پتے پٹ کے منہ چپا کے گزارا کریں دے جتی پھٹ گئی ہیں پیر لہو لہان ہو گئے تندہ مدینہ دو پہ پیسے دی خیر ہے مکان دی خیر ہے سواری دی خیر ہے نبی کریم علیہ السلام وسطی قباء وچن تے آپ نے مسجد قباء بنائی ہوئی آئی تے مسجد قباء دے سینے چ بیٹھے ہوئے ہیں تے آپ نے اپنا روخی میں مکے والے پاسے کیتا ہویا اچانک آپ دی نظر پائے گئی ہے کہ حضرت صہیب بندے بیان ہن جڑے جملے والے دا پیاں جائزہ کیتے اپنے آپ تے اوتے ارمان کرے سی اللہ دے پاک نبی نے اپنا ہاتھ اونچا کیتے اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے تے آپ نے ہاتھ کھڑا کر کے فرمائے مبارک ہو بھی صہیب مبارک ہو بھی صہیب رات جڑا مکے چکھڑ کے مکے دے کافرنال سودا کر کے آئی اللہ پاک نے تیری ساری بات میں کو قرآن دے ذریعے دسا چھوڑیے اچھی آنکھو سبحان اللہ جی میں وزن دا جملہ یوں وزن دیا وے سبحان اللہ جنہیں ہون تک بھی نہیں علایا اللہ دی پاکی بیان نہیں کی تھی زبان جراب نے دیتی ہے ایک باری اچھی سارے آنکھو سبحان اللہ صہیب ساری دنیا میں نبی دو ٹوراوے تجڑا آخرت کو ترجیح دیتی وداوے اندو میرا نبی ٹور وجے اللہ دے نبی وینے پہن صہیب روندے ودیان کہ واہ ترکڑی دے ایک پاسے میرا مالا میری سواری آئی میرا مکانا بے پاسے محمد الرسول اللہ میرے نبی سنگین اے میرے ہتھیں دو دیکھ انہیں آپ نے ہاتھ کھلے کر کے حضرت صہیب کو جب بھی پاتی دعا کر اللہ صاحب کو جنت بھی دے وے نبی دا پڑوس بھی دے وے کیا منظر ہو سے حضرت صہیب آدن میرے نبی پاک نے میرا متھا چومے تے میں حال دے من لگیاں جو مکے آجے میرے نالی میں کیتے میرے نبی فرمائے صہیب حال دے من دی لوڑ نہیں انہیں جبریل آئے تے تیرے بارے قرآن دی آیت دے کے گئے تے تیری شانی میں آسمانہ تے چرچا پہ کریں گے اللہ تیرے بارے آدے وامن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد
صہیب اللہ پاک نے تیرے بارے قرآن چڈو ٹوک لفظیں چ کتنا خوش نصیب ہے اللہ فیصلہ کر دیتے کہ صہیب اپنا پیسہ دے کے اپنے آپ کو مول گھنا ہے اپنا پیسہ دے کے اپنے آپ کو مول گھنا ہے یا اللہ اے ویڈاس چھوڑ کہیں دے واسطے اللہ دے مرضات اللہ میں اللہ دی رضا واسطے میں اللہ دی رضا واسطے اچھا اللہ تائیں کیا کیتے اللہ دے واللہ رؤوف بالعباد میں اللہ اپنے بندے دے نال بڑا مہربان تے نرم میں اللہ حضرت صہیب کو معاف کر دیتے میں حضرت صہیب مال کو کہنا دیتا آخرت کو ترجیح دیتی آسی اپنی سواری دی پرواہ کہنا کیتی آس اپنی آخرت دی پرواہ کیتی آس اپنے مکان دی فکر کہنا کیتی آس اپنی آخرت دی فکر کیتی آس کامیاب بھی وہ بندہ ہے قد افلح المومنون مومن کامیاب ہیں او بندہ کامیاب من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز جنی آخرت چنگی بن گئی ہے جڑا قیامت نہیں کھڑا اسی اللہ دی بارگاہ وچتے اللہ سے وانجوے فلانو میں تے کو معاف کر دیتا کیا منظر ہو سی ہو وانج یار میں تیرے تے راضی ہو گیا وانج تیرے واسطے جنت دے بوئے کھول گئے ساری زندگی آخرت دی فکر کریں نہ رہ گئے کیا یاد کرے سے راتی نہ اٹھنا میں میرے سامنے سجدے کرنا میں مال دینا میں میرے ناتے خرچ کرنا میں لوگ تے کو تکلیف دے میں نا انہاں کو میری رضا دی خاطر معاف کرنا میں اللہ فرمائے دے بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر و ابقا جدہ بھی سوچا کرو آخرت دے بارے سوچا کرو اے دنیا عارضی ہے آخرت دے بارے سوچے سو اللہ دنیا بھی سونی کرنے سی تے اللہ آخرت بھی سونی کرنے سی کیڑی شاید دے بارے سوچنے نبی سے ایک جوان کو آکے ہے مانگ کیا مانگ دیں میں تے کون گنا دینا شابش اوہاں کسی میں کو بات ایک ڈاچی دے ہو چھا ڈاچی جان دے ہو نبی سے مسکرا پہنا میرے دیکھو ذرا نبی سے مسکرا پہنا آپ نے فرمایا وہ کملا ڈاچی منگی ہے تیرے کہتے بنی اسرائیل دی بڑھڑی عورت سیانی ہے انہیں کسی او کی میں آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ کرنے ان سفر تے رستہ وینے ان بھول بار بار تے خیمے لائنے پوچھنے بھی کوئی چکر کہیں دے ذہنے چوہے تا دسو ایک بندے آکے یوسف علیہ السلام جلے فوت تھی نے پایان انہوں نے وسیعت کی تھی مصر جدہ چھوڑو مسلمان ہو میرا لاشا مبارک نال چاہ کے وجائے اساں ایمیں چھوڑی میں ہیں یوسف نبی دی قبر کہیں سے کھولی انہاں کو کہیں سے چاہتا انہاں دے پاک وجود کو لہذا ہی واسطے رب سارے کے رستے بھولویں دا پہ موسیٰ علیہ السلام آدن وال پتہ ہے کہیں کو جو یوسف نبی دی قبر کتا ہے انہاں کسی ایک بڑھڑی ہے سارے کافلے وڈیری عمر دے او کو پتہ ہے بھئی یوسف نبی دی قبر کی تھا موسیٰ علیہ السلام آگئے سلام علیکم اممہ جی وعلیکم سلام پوترا اممہ سنے سے تک یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے آکھن لگے جی آپ بپا وہ وڈیری عمر دی ہے اچھا اممہ داس لگ دے ایسا انہاں دی وسیعت بھولے وینے تاں رستہ بار بار پہ بھول دیں تے بڑھڑی آکھن لگی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم میں جہاں کچھ شرطیں وہ شرطاں میں جہاں پوریاں چا کرو تے وال میں قبر ڈاس دے ساں انہیں کہا اممہ پتہ نہیں کہیں جہاں شرطاں آدھی ہے ایو کو جا دی اسی میرے واسطے کو کچاوا تیار کرو بڑھڑیاں میں ٹور نہیں سکتی میں آکھن لگے اممہ تے جہاں کیڑیاں شرطاں آکھن لگی ہے پوترا میری زندگی گزر گئی ہے جی میں تو ساتھ دینا ہوں لتاں قبر والے پاس بڑھڑی تھی گئیاں تے موت میرے قریب ہے اللہ دی عدالت جمعیں حاضر ہونے تے میں بڑا ہونا ڈر لگ دے میں کو تے میں چاندیاں تو اللہ دا کلیم ہیں اللہ دا نبی ہیں مرلال وعدہ کر زمانت دے میں کو جو اللہ سونا قیامت لڑی میں بڑھڑی اپنی بندی کو جنت ضرور دے سی چاچا اوے بزرگا خلاصائی بھی جلسے دا میں کو زمین دی لوڑ نہیں میں کو فصل دی لوڑ نہیں میں کو صحت دی لوڑ نہیں میں ہی نہیں آدھی مرنال وعدہ کر جو میری محتاجی نہ تھی وے
محتاجی برداشت ہے، پر موسیٰ کلیمہ میں وڈیری عمر دی عورتاں میرے دل دی تڑپے، بس وعدہ کریں آجو اللہ میں کوئی جنت دے سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آدھن اماں اساں اللہ دے نبی ہیں، بغیر اللہ دی مرضی دے کہیں دے ہوتے جنت واجب کہیں سے کریں دے ہوں دے۔ اللہ جب تھی نہ آگسی میں کیویں تیرے ہوتے جنت واجب کر سکنا، ان دے چھ میرا کوئی اختیار نہیں۔ اماں بڑھڑی آدھیے جے پوتر موسیٰ کلیمہ جے تیرے واسے چھ نہیں تے وال معذرت مائیں یوسف نبی دی قبر نہیں ڈسے۔ کتنی بڑی گال ہے، اللہ دی قسم ہے کتنی، اے اجاں تک بھی تک نس میں جاوے جلسہ۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے نمہ میں نہیں کچھ کر سکتا، یہ اگلے جملے میرے ضائع کرے سے ارمانی تھی سے وہاں کہ جے نہیں کر سکتا تے میں بھی نہیں ڈا سکتی، میری مجبوری ہے۔ اماں نا پتر میں نہیں ڈا سکتا، جاگ دے بیٹھے ہو، یہ بھیک مقصام بیٹا یہ جملہ سنا ہے، یہ دیکھو میں تھوڑا بھیران ایویں حضرت موسیٰ کلیم نال اماں بڑھڑی دی بحث پہ چل دی ہے تے اچانک میرے اللہ کریم نے جبریل کو روانہ کیتے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ کلیم دیکھتا صحیح میری بڑھڑی بندی میری جنت چامن دا کتنا شوق رکھی بیٹھی ہے، دیر نہ لا میرا کلیم وعدہ کریں بڑھڑی نال تے زمانت چڑے، میں اللہ نے دے ہوتے اپنی جنت واجب کر دیتی ہے۔ چھکے آنکھو زور دا آنکھو، کتنی وڈی گال ہے۔ اللہ تیرے کیا ادھی رات جنت دا سوال کرنے، اللہ تیرے خزانے اس کوئی کمی نہیں، ساڑھے جیاں گناہگار کوئی نہیں، اللہ جنت دے چاہ اچھی آنکھو آمیں ایمیں مانگ جی میں بڑھڑی مانگ دی پئی ایسا نسے اڑ دے اللہ ہوتا ہی جیتی جنت نہ دے میں۔ اللہم نسألک الجنت الفردوس، سودا مہنگا کہیں نہیں یہ جنت آج دے جلسے اجمل وجت تے اماں بڑھڑی آکے واقعی اکھاں میں چوہنجوں پیاں نکل جان تے خوشی کے بیٹھی آدھی ہے شکر ہے اللہ تیرا۔ اماں ہون تے ڈاس یوسف نبی دی قبر کتا ہے، وہاں کیا با میری ایک بھی اشارت ہے، اماں ڈاس کیڑی اشارت ہے، میرا موسیٰ کلیمہ میرا دل دے اللہ میں کو جنت بھی دے وے تے جنت جتا ہے موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بڑھا دے وے۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا چپ ہوئیں، اللہ کریم نے فرمایا میرا پیارا کلیم ذرہ برابر بھی دیر نہ لا، ایک آنکھ نے اللہ نے جنت بھی دے دیتی ہے تے جنت جو موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بھی بڑھا دیتے ہیں۔ جنہ بھی سوچا کر، آخرت دے بارے سوچا کر، جنہ بھی سوچا کر، جنت دے بارے سوچا کر، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جائے تماشا نہیں ہے۔ تیجا زمینہ تیرا مال تیرے رقبے تیجا فصلہ ہر شاہی تھائیں رہ وننی ہے، تیرے مکان بھی تھائیں رہ وننی ہے، بس اپنے آپ کوئی میں منجے تے وے پھٹے دے ہوتے لیٹن دا تصور کیتا کر، ساریاں چیزاں اپنے آپ ٹھیک دیاں ویسن۔ آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی گربان نہیں بٹھیں دا، آخرت دی سوچ رکھنا اللہ نمازاں ضائع نہیں کریں دا، آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی دل ازاری نہیں کریں دا، آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں کو تکلیف نہیں دیں دا تے کہیں کو رویں دا نہیں، آخرت دی سوچ رکھنا اللہ کہیں دی عزت دا ڈاکو نہیں بن دا۔ اللہ فرمے دے جدہ بھی سوچا کر، آخرت دے بارے سوچا کر، چاہی میں سوچا کر جی میں بڑھڑی سوچی بیٹھی آئی۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا اماں تیری خواہش کو دیکھیں، تیری سوچ کو دیکھیں، اللہ نے تیرے ہوتے جنت بھی واجب کر دیتی ہے تے جنت جو میں موسیٰ کلیم دا ہمسایہ بنا دیتے سے۔ ہوا کہ ہون میری شرط پوری تھی گئی، ہون ہی میں کرو پہ ونجو پہ فلانی جاتے پانی دا کھڑا کھڑا ہو سی، اتھو پانی ہٹا ہے تے تلو قبر آوے سی، اتھو وقت مٹی ہٹا ہے تے حضرت یوسف نبی دی قبر ہے، انہیں کو گنو او وال گئے، انہوں نے پانی ہٹایا والوں نے زمین کھٹی تے وچوں یوسف نبی دی قبر یاد رکھی ہے کہ مسئلہ اہل حدیث دی محبت سنی جو نبییں دے جسم کو مٹی نقصان نہیں دیں دی، نہیں سمجھ جائے نبییں پیغمبریں دے جسمیں کو مٹی نقصان ہے، اچھا جواب لے ہو
نبییں دے وجود قبریں محفوظ ہوندن خوشبودار ہوندن معطر ہوندن نہیں سمجھ جائی معطر ہوندن خوشبودار ہوندن اللہ بچیں دے اللہ بچیں دے وجود بچیں دے اور ایک بھی گالی سمجھ جائی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوئے تو قبر کھولی وائن سکتی ہے کوئی مسئلہ ہوئے تو قبر ہی چو لاش کو میت کو چاہ کے کہیں بھی جاتے ہیں شیفٹ کیتا وائن سکتے ممانعت کہیں نہیں سمجھ جائی کوئی عیب نہ ہوئے کوئی مسئلہ نہ ہوئے تھا انہوں نے والے ایمیں کیتا جب لاشا مبارک چاہتا وال جو رستہ گھدونے رستہ نہ بھولے لگے گئے لیکن ساری گار سنا مردہ مقصد ہے کہ بوڑھڑی دی سوچ کیڑی سوچ آئی اچھا جواب جو کیڑی سوچ آئی بس ایو میرا پیغام ہے جلسے دا پیغام ہے شفیق صاحب دا پیغام ہے ساری جماعت دے علماء دا پیغام ہے میرا پیغام ہے کہ بھائیو جدہ ہی سوچنے کے دے بارے بولو نماز ضائع نہیں کرنی انشاءاللہ آج وعدہ کرو ادھی رات دا ٹائم ہے نماز ضائع نہیں کرنی کہیں کو آج دے بعد اپنے ہاتھ نال اپنی زبان نال تکلیف نہیں لیونی کہیں دی دل ازاری نہیں کرنی کوئی ساری وجہ تو لکھی تھی وے اسائیں کرے ہی نہ تھی وڑے سو نماز دی پابندی کرنی ہے اللہ دے حق پورے کرنن قرآن دی تلاوت کرنی ہے حلال روزی کھامنے مسلمان بن کے رہنے اور سوچ آخرت دی ذہن پا کے رکھنے جب یہ ترتیب ہو سی اللہ دنیا بھی سونی کر لے سی اللہ آخرت بھی سونی کر لے سی میری دعا ہے اللہ توارے سارے اندے نیک کرمان پورے فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین کوئی گال نہیں سی تواری محبت ہے اتھا تساں پولیس گھٹ بنے بیٹھے ہو آواز بے نمیں پولیس حالے آسن 16 نومبر بروز ہفتہ پیشیں کلو گھن کے دیگر تک ظہر دی نماز دے بعد پکی پول پکی پول صادق بھائی کے پروگرام ہو سی 16 نومبر بروز ہفتہ انشاءاللہ مفتی عبدالرحمن شاہین صاحب دا بیان ہو سی تو میری بھی حاضری ہو سی انشاءاللہ دعائے خیر دی قبولیت دا وقت ہے لوگ ہی وقت کو گولیں ہم دعا کرن واسطے بھائیو لازمی دعائے شریف تھی وہ اللہ تعالیٰ ہوتے رحمت کرے یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اے اللہ سارے کبیرہ سگیرہ گناہ معاف فرما اے اللہ ساکو منگن دا دانی اندہ بن منگی عطا فرما اے اللہ سا گناہگار ضرور ہیں پر تیری رحمت دے طلبگار بھی ضرور ہیں اللہ سارے گناہ کو معاف فرما یا اللہ رات دا آخری پہرے قبولیت دا وقت ہے اللہ تیری رحمت پہلے آسمان تے آئیوں دیئے تے آبادہ دے دیئے اللہ ساری دعا ہے تیرا وعدہ ہے کہ چٹے والے آلے بندے کو خالے نہیں میں بلیں گا چھوٹے چھوٹے بالیں کو خالے نہیں میں بلیں گا سفید ریش بزرگ تے چھوٹے چھوٹے بال علماء تے مسافر سارے دستے دعا پھیلا کے دعا کرنے اللہ سا کو محتاجی کے بچا اللہ سا کو شرمندگی کے بچا اللہ سا کو رسوائی کے بچا اللہ سارے پیو ماں بھینی برا رشتہ دار دنیا تو جڑے چلے گئے نا لونا دیا قبر منور فرما یا اللہ آج دیئے بزم آج دا پروگرام اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ علماء حق دی حفاظت فرما اللہ جڑے لوگ بیمارن ہسپتال جن سفر جن گھر میں جن اللہ سب بیمارن کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولاد کو نرینہ اولاد عطا فرما یا اللہ بے روزگارن دے رزق جو برکت عطا فرما یا اللہ بے سہارن دے سہارے دا انتظام فرما یا اللہ جڑے ناجائز کہے دے چننے ندری آیاں فرما یا اللہ سارے بھائی شفیق صاحب نے محنت کی تھی بزم سجائیے اللہ این بزم کو اپنی بارگاہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ اسا جڑے بلے اٹھوں ہی نہیں این حالت چٹھوں کہ تو سارے تے راضی ہوون یا اللہ سارے تے راضی ہوون اللہ سارے تے راضی ہوون اسا آل الحدیث دا
داتا اکلا تو ہیں، دستگیر بھی تو ہیں، حاجت روا بھی تو ہیں، مشکل کشا بھی تو ہیں، تے غوث اعظم بھی تو ہیں۔ اللہ اسا تیرے کو دست دعا پہلے ہیں، اللہ اسا کو گناہ میں کے محفوظ فرما، شیطان دے ہر چنگل کے محفوظ فرما، اللہ جنہ دے پیو باپ بڑھڑیں صحت علی زندگی نصیب فرما، اللہ جڑے بے اولاد نرینہ اولاد عطا فرما، اللہ جڑے مظلوم مسلمان انہوں دی مدد فرما، اے اللہ مدارس دی مساجد دی حفاظت فرما، اے اللہ جڑے جڑے جتوں جتوں چل کے ہیں سب دا چلا من قبول فرما، اے اللہ سکو دنیا میں رہ کے آخرت دی تیاری نصیب فرما، اے اللہ پکا سچا نمازی بنا، اے اللہ اپنے محبوب دا پکا سچا تابعدار بنا، اے اللہ صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرما، اے اللہ قبر دی گھٹن کے ڈر لگ دے اپنی رحمت دے نال عذاب قبر تو محفوظ فرما، آخرت دا سفر بڑا لمبا ہے، اللہ سفر آخرت صدا آسان فرما، اللہ میدان معاشر دیاں ہولناکیاں تے معاشر دیاں سختیاں بڑیاں عجیب ہیں، اللہ قیامت نہیں اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما، اپنے محبوب دے تو حوض کوثر دا پانی نصیب فرما، اے اللہ عقیدہ توحید نصیب فرما، شرک تو بچا، سنت دی پیروی نصیب فرما، بدعت تو بچا، رزق حلال نصیب فرما، حرام روزی تو بچا، اے اللہ جب تک زندگی دے اسلام والی دے جڑے ویلے موت آوے مرد ٹیم ایمان دی دولت نصیب فرما، اے اللہ تو غفار ہیں، اے اللہ تو الغفور ہیں، اے اللہ تکو تیرے 99 صفاتی نامے دا واسطہ ہے ساڑے گناہ میں کو معاف فرما، اے اللہ انکا انت الغفور الرحیم، اے اللہ سمندر دی جھگ کے زیادہ بھی گناہ بندے کے ہوئیں اگر شرک نہ ہوئے تے معاف کرن تے قادر ہیں، اللہ تو گواہیں اساج تک تیری ذات اور تیری صفات نال کہیں کوئی شریک نہیں ٹھہرایا، اللہ ساری زندگی دے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ مرد ٹیم شرمندگی تو محفوظ فرما، اللہ مرد ٹیم کلمے دی دولت نصیب فرما، یا اللہ قرآن پڑھ جے موت آوے، سجدے دی حالت جے موت آوے، جڑے ویلے موت آوے نماز دی حالت ہوئے، جڑے ویلے موت آوے احرام دی حالت ہوئے، جڑے ویلے موت آوے حج عمرے دی حالت ہوئے، اللہ موت تے ساڑا مرنا خاتمہ ایمان تے فرما، اللہ جنہ بھیڑی دے بھیرا نہیں بھیرا نصیب فرما، اللہ جنہ بھیراوہ دیاں بھیڑی نہیں بھیڑی نصیب فرما، یا اللہ جھیڑے جھگڑے کے بچا، اپنی ناراضگی کے بچا، اے اللہ سارے ہوتے اپنی رحمت فرما، اے اللہ سارے ہوتے اپنی رحمت فرما، اے اللہ دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا، بارک اللہ فیکم۔